اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہیں، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ تمہارے لیے خالص ہو جاوے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ آیات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے سلسلے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بعد کے حقائق کھولنے والے تھے۔ کل گزشتہ کی جو آیات تھی ہماری وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ وحی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور الہام بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وحی جو ہوتا ہے وہ نبیوں کے اوپر آتی ہے، وحی جو ہوتی ہے وہ نبیوں کے اوپر آتی ہے، اور الہام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وحی بھی دل پر اترتی ہے اور الہام بھی دل ہی میں اترتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، قطعی بات ہوتی ہے، اور الہام جو ہوتا ہے وہ قطعی بات نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ غیر قطعی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب نے یہ سوال کیا تو حضرت نے اس پر جواب دیتے ہوئے ایک واقعہ پہلے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں ایک ایسا آدمی تھا جو قبیلہ یہود سے تعلق رکھنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادموں میں سے ایک یہودی لڑکا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کلمہ پیش کیا، لیکن آنکھوں میں کلمہ پیش کیا، زبانی اعتبار سے نہیں، اشاروں میں اپنی دعوت پیش کر دی اس کے اوپر۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا،
جب باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے ہی آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھ لو، ان کی بات حق ہے، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ سچی دعوت ہے، جو بات لے کر آئے ہیں وہ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، نبی آخر الزماں ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں آگے سے پیشین گوئی تھی۔ تو انہوں نے اس بچے کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو، اشارے میں۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد موت واقع ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں۔ تو بزرگوں کا بھی ایک ترتیب یہ رہتی ہے کہ بہت سے جوابات سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ دے دیتے ہیں، بہت سے سوال بھی خاموشی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے خاموش رہتے ہیں، لیکن سوال اس انداز سے کر لیتے ہیں، اپنے چہرے سے سوال کر لیتے ہیں۔ جیسے اچانک میں ابھی بات کر رہا ہوں اور کوئی غلطی ہو رہی ہے تو جو آدمی جانتا ہے کہ بھئی ان سے غلطی ہو رہی ہے تو فوراً ایک دم چونکے گئے ہوں، یہ سوال ہو گیا یہ۔ تو عام طور سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سکوت سے سوال ہوتا ہے، کبھی جواب بھی سکوت میں ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی خاصیت یہ ہے کہ جواب کبھی بول کر بھی دیتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کر لیا حضرت نانوتوی سے کہ کیا بزرگوں کے پاس قبر میں جو لوگ جگہ چاہتے ہیں کہ قبرستان میں مرنے کے بعد ہمیں بزرگوں کے پاس دفن کرنا، تو اس میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ حضرت سے سوال کیا کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں، کچھ نفع ہے اس میں کہ ایسے ہی بس باتیں ہیں خالی؟ تو حضرت نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ 2-4 دن کے بعد وہی صاحب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گرمی بہت تھی، تو حضرت کا جو خادم تھا وہ حضرت کو جھولا جھول رہا تھا، پنکھا جھول رہا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ کہاں لگ رہی ہے؟ کہ یہ آپ کے اس بات کا جواب ہے جو آپ نے اس دن مجھے پوچھا تھا۔ کون سی بات؟ کہ قبر میں بزرگوں کے پاس سونے سے، بزرگوں کے قریب اپنی قبر بنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ یہ اس بات کا جواب ہے کہ یہ جو ہمارا خادم ہے وہ آپ کو پنکھا نہیں جھول رہا، یہ آپ کی راحت کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ میری راحت کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ قریب میں ہیں تو آپ کو بھی راحت پہنچ رہی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب اللہ رحمت نازل کرتا ہے اپنے خاص بندوں کے اوپر تو صرف انہی کو فائدہ نہیں ہوتا، جو ان کے قریب رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ وظائف بھی بتلائے ہیں کہ آدمی 40 میل کے فاصلے پر ان بزرگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے، یعنی 40 ہاتھ کے فاصلے پر، میل میں نے غلط ہے، 40 ہاتھ کے فاصلے تک کوئی ان کو چھو نہیں سکتا، کوئی اگر ان پر غلط وار کرتا ہے تو وہ وار اس کا اثر نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی جیسے آدمی اگر صبح شام یا قہاروں کا ورد کرے، یا قہاروں کا، تو اس کو کوئی غلط آدمی کے غلط ارادے چھو نہیں سکتے اس کو، یا اس کو کوئی بیماری، یعنی اس کے قریب ایسے غلط جو سحر وغیرہ کی جو حرکات ہوتی ہیں نا، شیطانی حرکات یا شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ حضرت نے جواب دیا کہ ہمارے قریب رہنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت قید خانے کی طرف جا رہے تھے، جیل خانے کی طرف، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، قیدیوں کی خبر پوچھنے جا رہے تھے۔ تو جاتے جاتے جب 60-70 قدم باقی رہ گئے تو انہی صاحب سے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ان سے کہا کتنا فاصلہ باقی رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا 60-70، یہ جملہ ہے 60-70 قدم۔ پھر 10-15 قدم چلے، پھر پوچھا کتنا رہا؟ کہا 40-50 قدم رہے۔ پھر چلے، کہا 30-20، ایسے جملے بولتے تھے وہ، شک والے جملے۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے، 1 قدم باقی رہا، حضرت نے پوچھا کتنا رہا؟ کہا بس 1 قدم۔ کہا اب تو 2 تو نہیں ہے نا؟ حضرت نے پوچھا اب 1 یا 2 ایسی بات تو نہیں ہے، 1 ہی قدم ہے؟ کہا 1 ہی قدم ہے۔ کہا وحی میں یہ فرق ہے، وحی اور الہام میں، کہ وحی میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہی تو یہی بات ہوتی ہے، الہام میں یہ چیز ہوتی ہے 1 یا 2، 30 یا 40، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وحی اور الہام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وحی جو ہوتی ہے نا وہ یقینی چیز ہوتی ہے، اور جو قریب جتنا ہوتا ہے اس پر وحی آتی ہے۔ انبیاء اللہ سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان پر وحی آئی، اولیاء اللہ کا قرب انبیاء جتنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کو الہام سے نوازا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جواب اتارا۔ تو بہرحال آج کی آیات میں ہماری تو یہود اور مشرکین کے لیے جو عبرت کی باتیں ہیں وہ یہ تھی کہ
یہود کے لیے اس میں نشانیاں تھیں، مشرکین مکہ کے لیے بھی عبرت کی نشانیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا، کل ہم نے بیان کیا تھا۔ حالات جو آتے ہیں وہ عزتوں کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، آگے جا کر ان کو عزت کا مالک بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے مشرکین مکہ کی طرف سے، اللہ نے انہیں بھی عزتوں کا مالک بنا دیا، چاہے ان کو وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنا محبوب وطن، رشتہ دار، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عزت کا مالک بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے یہ سمجھا دیا اس واقعے کے ذریعے کہ جیسے اخوان یوسف کو اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑی ذلیل ہو کر، اور انہیں معافی مانگنی پڑی، اگر تم ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملات کرو گے تو وقت وہ بھی آئے گا کہ تمہیں بھی اس طرح ذلیل ہو کر معافی مانگنی پڑے گی اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ احب الی ابینا منا، یہ آیات میں یہ الفاظ آئے ہیں، احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ تو ایک بہت بڑا سبق اس میں یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، بہت ساری ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تھی، چاند کا مطلب نہیں بتایا، سورج کا مطلب نہیں بتایا، ستاروں کا مطلب نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ تو زیادہ اونڈائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنی ضرورت کا علم ہے یا اپنی ضرورت کی جو باتیں ہیں اس کو لے کر چلتے بننا چاہیے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ پھر خواہ کی تفصیلات میں پڑھ کر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو 10 آدمیوں سے تعبیر پوچھتا ہے اور پھر اس کا کمپیریزن کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے اس کا کہ کس کی تعبیر اچھی ہے، پھر وہ اپنے حق میں اس تعبیر کو خیر کرتا ہے۔ تعبیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، معبر سے جب زبان سے ایک مرتبہ خواب کی تعبیر نکل گئی، ارے الٹب کسی آدمی سے آپ تذکرہ کر بیٹھے اور اس کی زبان سے جو نکل گیا وہی تعبیر بن سکتی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ خواب جو ہے نا ہوا میں معلق رہتا ہے، جب کسی زبان سے اس کے بارے میں کچھ نکل جاتا ہے تو وہی تعبیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو الٹب خواہ کی تفصیلات میں، خواہ کی تعبیرات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو صحیح معنوں میں ہمیں لگے کہ بھائی یہ آدمی خواب کی تعبیر بتانے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں علم دیا ہے، تو اسی سے تعبیر پوچھنا چاہیے۔ قرآن کی تفصیلات یا قرآن کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، آگے قرآن نے بتا دیا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین ان کے جو بھائی ہیں، حقیقی بھائی، ان سے زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، مضبوط جماعت ہے ہم ان کے لیے، ان کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹانے والے ہیں، پھر بھی انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد واقعتاً ہمارے بارے میں کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ضلال کا لفظ یہاں جو ہے اس آیت کے اندر گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، اگر گمراہی کے معنی میں ہوتا تو واقعتاً گمراہ ہو جاتے اخوان یوسف، تو گمراہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ غلط فہمی کے معنی میں ہے۔ چنانچہ بھائیوں کی بیزاری کی جو وجہ یہ تھی، چونکہ باپ کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اور بھائیوں کی بیزاری کی سب سے بڑی وجہ جو تھی، یوسف علیہ السلام ان بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بنیامین ان سے بھی چھوٹے تھے، ان کی ماں الگ تھی، ان کی ماں الگ تھی، اور چونکہ چھوٹا ہوتا ہے جو بچہ گھر میں تو باپ کو ان سے شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی شفقت کی وجہ تھی۔ تو اس کے علاوہ ان کے اندر صفات بھی بہت ساری تھیں۔ بڑے بھائی اس رویے کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے، جو ان کو محبت ملتی تھی ان چھوٹے بھائیوں کو، اس وجہ سے کہا کہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے یعنی اپنے حق میں محبت جو چاہ رہے تھے وہ کہ ہمیں زیادہ محبت ملنی چاہیے، ان کے پاس ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں ناز تھا اپنی طاقت کے اوپر، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہ گروپ بندی تھی ان کی کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے باپ کی، تو اس لیے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ امتحان کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے اپنی محبتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کو اولاد میں بھی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اولاد میں تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں ماں باپ، اگر اس طریقے کی حرکت واقع ہو جاتی ہے تو اپنی محبت کو اولاد کے حق میں چھپانا چاہیے، اظہار ضرور کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی اظہار نہیں کہ ایک کے اندر زیادہ اور ایک کی طرف۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے نا فطری چیز ہوتی ہے، اس کے اندر آدمی کنٹرول نہیں رکھ سکتا اپنے دل کے اوپر یا اپنے آپ پر، کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اپنے آپ کو، یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو چھپانا چاہیے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل سے زیادہ محبت تھی تو انہیں شہید ہونا پڑا تھا. حضرت آدم نے حابیل کو کھو دیا تھا محبت کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کو زیادہ محبت تھی, بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا. کتنی لمبی مدت تک نظروں سے اوجھل ہو گئے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف محبت کی وجہ سے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے یا امتحان دینا پڑتا ہے. دونوں کو, محب کو بھی, جو محبت کرنے والا ہے اس کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن و حسین دونوں سے محبت تھی. ایک کو زہر دیا گیا اور ایک کو شہید کر دیا گیا. تو جو محبتیں ہوتی ہیں نا وہ آزمائشیں لے کر آتی ہے. تو اپنی محبت, آج کے دور میں بھی محبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو انہیں اظہار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی خوب اظہار کرنا ہے اسے روکنا چاہیے کہ اپنی محبت کو زیادہ اظہار نہ کرو. ہاں بیوی کے حق میں ہے ضرور کہ بیوی کی محبت کو اس کے سامنے خوب ظاہر کرنا چاہیے, شریعت ہے یہ. آپ نے فرمایا وانا خیرکم خیرکم لأہلہ, آپ نے یوں فرمایا کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے تمہارے مقابلے میں, تو یہ تم سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ محبت بیوی کے ساتھ اگر ہے تو اس کو خوب ظاہر کرنا چاہیے, اس سے رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور تعلق استوار رہتے ہیں. اور احب جو کہا ہے نا قرآن کریم میں آگے ہے ایک آیت بیان کی ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ 8 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان سب کے مقابلے میں محبت زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہمارا دل اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ بسے, کوئی اور نہیں بسنا چاہیے. میں پہلے بھی کسی موقع پر سنا چکا ہوں کہ میرٹھ کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, سالک صاحب ان کا نام تھا. ان کا نام بھی سالک تھا, واقعتاً وہ سالک تھے, بزرگوں سے ان کا تعلق تھا. تو وہ ایک مرتبہ بیان کرنے بیٹھے ہوئے تھے, میں موجود تھا اس مجلس کے اندر. فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو ناپاک منی کے قطرے سے بنایا ہے, ناپاک منی کے قطرے سے بنایا ہے. سائنس نے اس کی تحقیق کی, اس کو جانچا کہ انسان کے کس کس حصے کے اندر اس ناپاک قطرے کا انش تھوڑا سا یعنی حصہ, معمولی سا حصہ مل رہا ہے. لیکن پوری باڈی کے اندر چاہے سر ہو یا ہاتھ ہو یا پاؤں ہو یا بدن کے یا دھڑ ہمارا جو ہے وہ ہر جگہ پر یعنی اس نطفے کا حصہ مل رہا ہے. دل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اس ناپاک منی کے قطرے کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اپنی قدرت کاملہ سے مستقل بنایا ہے انسان کی باڈی کے اندر. وجہ یہ بیان کرنے لگے کہ باڈی کے اندر دل کو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس لیے رکھا ہے کہ دل اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہے, اللہ ناپاک جگہ میں نہیں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناپاک جگہ میں نہیں رہتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر جو دل رکھا ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے رکھا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ کوئی آدمی مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بعد مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے. فرمایا کیا کہہ رہے ہو عمر؟ پھر آپ نے اپنا جملہ سدھارا اور کہا کہ سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے, اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا الآن یا عمر. اس کے دو مطالب لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا, اور ایک مطلب یہ بیان کیا ہے محدث نے اب تمہاری بات صحیح ہوئی. تو یہ چیز ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ساری محبتوں میں اللہ رب العزت کی محبت غالب ہونی چاہیے, باقی نسبتیں اس کی وجہ سے ہونی چاہیے جو بھی ہیں. چاہے ماں باپ سے محبت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے, اولاد سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے, میاں بیوی میں آپس میں محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے. اگر تمہیں اللہ نے مال کی کثرت دی ہے وہ جو محبت آ رہی ہے تو وہ اللہ کی نسبت پر ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ ہی کی نسبت پر لگائیں گے.
مکان اللہ نے بہترین وسعتوں والا دیا ہے، تو اس کے ساتھ اگر محبت ہے اللہ کی نسبت سے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے تقاضے پورے کریں گے۔ چنانچہ اقتلوا یوسف، آگے بات آئی اقتلوا یوسف۔ بھائی اس جیسے آدمی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کسی چیز سے، تو کانٹے کو دور کیسے کرنا چاہیے؟ اقتلوا یوسف، تو سب نے مل کے کہا یوسف کو قتل ہی کر دو، بیچ میں سے روڑا ہٹا دو، جھنجھٹ دور۔ تو کہنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح اپنے والد کے منظور نظر بن سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کا حل یہ نکالا، قتل کر ڈالو۔ تو جو ایک تھا تھوڑا خیرخواہ تھا اس بھائیوں میں، اس نے کہا نہیں قتل مت کرو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی بیابان جنگل کے اندر یا ایک ایسے گہرے کنویں کے اندر اتار دو، یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ دو چیزیں انہوں نے بیان کی، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ یہ سب علم کی اور معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان بولتا ہے۔ حسد کا بیج جو اندر پنپتا ہے انسان کے اندر، اس کی وجہ سے وہ بولا کرتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل کود کر رہا ہے ان کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، اس میں دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کر لو پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ شیطان کی یہ حربے ہوتے ہیں کہ گناہ کرواتا رہتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے توبہ کر لیں گے بعد میں۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے، ایسا آدمی کبھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو یہ سوچتا رہے کہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ اب تب کب، یہ سب جو جملے ہیں نا وہ سب دل کی تسلی کے لیے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جملے یہ نہیں ہوتے۔ تو دو باتیں قابل غور ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو میں نے پہلے بھی ابھی چند دنوں پہلے ایک بات کہی تھی، حسد کے اوپر میں نے بہت اچھی باتیں چند بیان کی تھی، حضرت ہی کی باتیں بیان کی تھی، حضرت نے بہت اچھے انداز میں اس کو لکھا تھا۔ آج پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ حسد کی بنیاد پر پہلے نفرتیں پنپتی ہیں، اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے، ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ نفرت سے شروع ہوتی ہیں، اور انتہا جو ہوتی ہے اس کا اختتام جو ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو آتا ہے وہ قتل ہی پر جا کر رہتا ہے۔ آدمی قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے غلط فہمیاں آتی ہیں، پھر نفرتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد قتل کے درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے حسد جیسی بیماریوں سے۔ حسد دوسرے کو قتل کرنے کے ہی در پہ کھڑا کر دیتا ہے انسان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں زمین کے نیچے دبا دیں گے، تمہیں مار ہی ڈالیں گے۔ یہ حسد تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، تمہارے معبودوں کی مدد کر دو اس کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، ایک بہت بڑی جماعت مشورہ دے رہی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا ہوا؟ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر چکے ہیں، قتل کر چکے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت نے ان کو اٹھا لیا ہے آسمانوں کے اوپر، جو بعد میں تشریف لائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا جب ہجرت کا واقعہ جو ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ جملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسی قید میں ڈال دو جہاں ان کو تنگیاں محسوس ہو، یا پھر ان کو قتل کر دو، یا ان کو جلا وطن کر دو، نکال دو زمین سے اپنے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کو جس سے حسد ہوتا ہے محسود کے قتل کے در پہ ہی رہتا ہے کہ میرا بس چلے کہ اس کو زمین سے ختم کر دو۔ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ اپنی نظروں سے اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر محسود جو ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے وہ جوابی کارروائی نہیں کرتا اور اس حسد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے۔ تو کیا ہوا پھر؟ نوح علیہ السلام نے اس حسد کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے نجی اللہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسد کو اللہ کے حوالے
خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ رسول اللہ بنا دیا آپ کو۔ یہ بھی ہے کہ آج کے لوگ بھی اگر ان معاملات میں الجھنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اس معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے، اپنا وکیل اللہ کو بنا دینا چاہیے۔ جیسے حسد ہی کے بنیاد پر سراقہ ابن مالک جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کے موقع پر آ رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر توبہ کر کے کیا بن جانا؟ نیک بن جانا۔ یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے، شیطانی داؤ ہے۔ یہ کیا شیطانی داؤ ہے؟ شیطان کا سب سے پکا حملہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کیا کرتا ہے؟ گناہ سے دور رہنے کا خیال کرتا ہے تو وہ شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے نفس کے ذریعے، ایک مرتبہ کر لو، بس آخری مرتبہ، پھر تم اچھے بن جانا۔ آج بھی شیطان کا یہی داؤ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کبھی بھی گناہ سے جان نہیں چھڑانے دے گا اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ توبہ ہی کرنی ہے تو پکی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ان آدم کے اولاد، آدم کی ہر اولاد کیسی ہیں؟ گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں رہتا ہے۔ لیکن پھر جب انسان آخری اور ایک مرتبہ اور دو مرتبہ اور پھر توبہ نہیں کرتا تو دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ہدایت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، پھر وہ گناہ کرتے ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی ملعون جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے لعنت شدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے حصے میں اس زمرے کے اندر، اس جماعت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یعنی انسان کیا چاہتا ہے؟ جنت بھی ملنی چاہیے اور شراب بھی پیتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ بھی کرتا رہوں اور جنت بھی چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو تم شرابی رہو گے یا جنتی بنو گے۔ جنتی بنو گے تو شرابی نہیں رہنا پڑے گا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ شاعر نے یوں کہا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ شیطان جو ہوتا ہے نا ملمہ کاری کرتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ توبہ کر لو۔ توبہ کی نیت اگر نہیں ہوتی گناہ کے بعد، انسان اگر توبہ کی نیت نہ کرتے ہوئے گناہ کرتا رہتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے، اچھائیوں کا میں نے اس کو ایسا پھنسایا برابر، جیسے بعض مرتبہ کسی کے ساتھ چالاکیاں کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اچھل کر کہ دیکھو میں نے اس کو ایسا الو بنایا ہے آج تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے گناہ کے اوپر بلکہ اوپر سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ انسان کو جس کے اندر گناہ کے بعد توبہ کا احساس نہ ہو یا توبہ کی نیت نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے۔ حسن نیت جو ہوتی ہے نا، حسن نیت وہ اچھائیوں پر انسان کو کھڑا کر دیتی ہے۔ حسن نیت ہی ایک ایسی چیز تھی جس نے اخوان یوسف کو آگے جا کر نبی بنا دیا۔ بہت ساری تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی نیت اچھی تھی بعد میں، کہ ایک مرتبہ حسد کی آگ تھی ان کے اندر، ایک مرتبہ یہ گناہ کر لو لیکن بعد میں پکے مومن بن جائیں، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اچھے لوگ بن جائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے جا کر انہیں نبی بنا دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بچے یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا جو 11 ستارے دیکھے تھے، وہ جانتے تھے کہ ستاروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چمکنے والے ہوتے ہیں، یہ میری جو 11 اولاد ہے وہ بھی آگے جا کر چمکنے والی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چمکائے گا اور ان سے بھی کام لے گا۔ اس لیے اس وقت وہ ساری باتیں ظاہر نہیں کی تھی۔ تو جو یعقوب علیہ السلام کی تعبیر تھی یا ان کے دل میں جو تعبیر تھی وہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چمکائے گا، یہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، یہ آخر اولاد نبی ہیں، آل نبی میں سے ہیں یہ، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور چمکائے گا۔ ان کی حسن نیت تھی، اچھی نیت تھی، اللہ نے اخوان یوسف کو بھی آگے جا کر نبی بنا دیا۔ تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ کسی نیکی کا جب ارادہ کرے انسان تو اس کے اندر پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس کو کر گزرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں گئے،
اور کرتا جو تھا ان کے پاس پہنا ہوا تھا وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی کرتا نکالا، بچے کو آواز دی، کرتا دے دیا کہ فلاں کو دے دو. جب باہر نکلے آپ قضائے حاجت سے تو پوچھا بیٹے نے، ابا جی آپ نے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیتے باہر نکلنے کا، پھر صدقہ کر دے، کیا ضرورت تھی اتنی جلدی کی؟ کہا مجھے اپنے نیت پر بھروسہ نہیں تھا، شیطان کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حسن نیت پر وہ حملہ کر دے اور میری نیت بدل جائے تو ایک اچھائی سے میں محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کو صدقہ کر دیا. تو اچھی نیت ہمیشہ جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، نیکیوں کی طرف اس کو رغبت دلاتی ہے. اس لیے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کے گھٹنے بھرنے کی کوئی علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اگر تمہارے دل میں نیکیوں کی رغبت بڑھ رہی ہے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے، تمہارا ایمان آگے جا رہا ہے. اور اگر تمہارے اندر دلوں میں گناہوں کی محبت آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان گھٹ رہا ہے. تو ہمیشہ اچھائیوں کی اچھی نیتیں بناتے ہوئے اچھی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعمال نامہ بھی جاری ہو جاتا ہے. جو کرامن کاتبین اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ اچھی نیت کے اوپر ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تو کیا نہیں ہے، اچھی نیت جہاں ہوئی فوراً، ابھی کیا نہیں ہے اس پر بھی ثواب. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ریت کا جو ڈھیر ہے اگر وہ شکر ہوتا تو میں صدقہ کر دیتا، تو اوپر سے ندا آئی آپ کی نیت پر آپ کو ثواب مل گیا، آپ کی نیت پر آپ کو ثواب مل گیا، ڈھیر جو شکر کا ڈھیر صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا آپ کو، کہ آپ کی نیت اچھی تھی. تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے اور نیت اپنی سدھارتے رہنا چاہیے. اس لیے نیت کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب ہم کریں نا اخلاص جو ہوتا ہے نا تو شروع میں درمیان میں اور آخر میں ٹٹولتے رہنا چاہیے، کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہوا. یہ اپنی نیت کا محاسبہ ہے. جب نیت اچھی ہوگی تو کام بھی نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بھائیوں کا حتمی فیصلہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کر لیا، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، ایک کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہ ان کو کوئی قافلہ جو اٹھانے والا ہے وہ اٹھا کر لے جائے گا. اس طرح یہ تمہاری نگاہوں سے بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا جو مطلب ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، والد صاحب کی محبت بھی مل جائے گی، بلکہ تم ہی ہوگے سامنے اور ساری محبتیں تم ہی انجوائے کرو گے، تمہارے ہی پاس ساری محبتیں ملے گی. چنانچہ بھائیوں نے اس بات کو حتمی قرار دے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، یعنی کنویں میں ڈال دیا اور چلے گئے. پھر کیا ہوا آگے انشاءاللہ، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، آگے کل انشاءاللہ بات کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب.